حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی سنتان میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں شرمندگی اور توبہ پشچاتاپ کا خیال آیا۔ وہ اس وقت کے سب سے بڑے عابد تپسوی کے پاس گیا اور پوچھا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے بنا گہرے علم کے فوراً جواب دیا، نہیں، تیرے جیسے گناہگار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس عابد کا بھی قتل کر دیا اور اپنے 100 قتل پورے کر لیے، لیکن اس کے دل میں توبہ کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ وہ کسی اور کی تلاش میں نکلا۔ اس بار اسے ایک بڑے عالم گیانی کا پتہ ملا۔ وہ ان کے پاس گیا اور کہا، میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ اس عالم نے فرمایا، بالکل، اللہ کی رحمت، دیا اور تمہاری توبہ کے بیچ کون آ سکتا ہے؟ بس ایک کام کرو، تم جس بستی میں رہتے ہو وہ بہت بری جگہ ہے، وہاں کے لوگ گناہگار ہیں، تم فوراً اس بستی کو چھوڑ دو اور فلاں نیک بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، انہی کے ساتھ مل کر عبادت کرنا۔ وہ شخص اپنی زندگی بدلنے کے سچے ارادے سے اس نیک بستی کی طرف چل پڑا۔ وہ ابھی آدھا راستہ ہی طے کر پایا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اس کی روح آتما کو لے جانے کے لیے رحمت دیا کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، یہ ہمارا ہے، یہ سچی توبہ کر کے نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے یہ ہمارا ہے۔ ان کے بیچ بحث ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ وہ ان کے بیچ فیصلہ کر سکے۔ اس فرشتے نے کہا، ایسا کرو، دونوں بستیوں، بری بستی جہاں سے وہ آیا تھا اور نیک بستی جہاں وہ جا رہا تھا، کی دوری ناپو، وہ جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا اسے انہی لوگوں میں گنا جائے گا۔ جب زمین ناپی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نیک بستی والی زمین کو حکم دیا کہ وہ قریب آ جائے اور بری بستی والی زمین کو حکم دیا کہ وہ دور ہو جائے۔ ناپنے پر وہ شخص نیک بستی سے ایک بالشت ہاتھ کی لمبائی زیادہ قریب پایا گیا۔ بس رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی اور اسے معاف کر دیا گیا۔ اس کہانی سے بھی دو باتیں سیکھنے لائق ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وشال ہے۔ انسان کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر وہ سچے دل سے توبہ پشچاتاپ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا۔